جو تم نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا، مال لوٹے، دولت لوٹی اور تم نے ان پر گھمنڈ کیا، یہ سب چکنا چور ہو جائے گے۔ اور یقیناً وہی لوگ جہنمی ہیں جن کو آج جنت کی فکر نہیں، ماں باپ کی فکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فکر نہیں۔ شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی بروز قیامت صف بستہ ہوں گے، صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں ہی ایک وہاں سے جنتی کا گزر ہوگا، یعنی جنتی گزرے گا جہنمیوں کے پاس سے، تو جہنمی اللہ اکبر اس جنتی سے پکاریں گے، اے جنتی، اے فلاں، میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، سبحان اللہ، میں نے وضو کے لیے تجھے پانی دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے عوض میری شفاعت کروا دے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں میں سے ایک جہنمی بولے گا کہ اے فلاں، میں تجھے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے پانی پینے کے لیے دیا تھا، سبحان اللہ، میں وہی ہوں جو میں نے تجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ان تمام کی شفاعت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اگر آج تم نے دنیا میں کسی علماء کے لیے پانی بھرا وضو کے لیے، یا کسی پیاسے کو پانی پلایا اور وہ جنتی ہوا، تو یقیناً تم لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ آج انسان ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا، آج تو انسان ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے میں لگا ہے۔ آج انسان کو جنت کی فکر کب ہے؟ آج انسان جنت کے بارے میں سوچ ہی کب رہا ہے؟ آج انسان نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا، اللہ اکبر، اتنا گرا چکا ہے کہ نہ اسے آج اپنے ماں باپ دیکھتے، نہ سنت رسول اللہ دیکھتی ہے اسے، آج اسے صرف دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن یہ دنیا تمہاری ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، اس کی بھی ایک حد ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ جو تم نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا، مال لوٹے، دولت لوٹی اور تم نے ان پر گھمنڈ کیا، یہ سب چکنا چور ہو جائے گے۔ اور یقیناً وہی لوگ جہنمی ہیں جن کو آج جنت کی فکر نہیں، ماں باپ کی فکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فکر نہیں۔ اے لوگو، اپنے آپ کو آج ہی اللہ کے رسول کی، اللہ کی عبادت میں ڈھال لو، یقیناً یہی ذریعہ ہے جو تم لوگوں کو جنت تک لے جائے گا۔ کہا شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر غالباً بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جنت اور جہنم کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم مل چکی ہوگی، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت موت کو جہنم اور جنت کے درمیان لایا جائے گا، اللہ اکبر۔ یعنی جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ لوگ جنتی ہیں، اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ موت کو جہنم اور جنت کے درمیان رکھ دو، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جہنمی اور جنتی نکل کر اسے دیکھیں گے، یعنی جھانک کر دیکھیں گے کہ یہ موت ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، موت جو ہے وہ ایک دمبے کی شکل میں ہے، دمبے کی طرح ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے میدان حشر میں جہنم اور جنت کے درمیان لائے گا اور حکم دے گا کہ اے فرشتو اسے ذبح کر دو، اللہ اکبر۔ اور جب موت ذبح ہو جائے گی تو یقیناً سب لوگ یہ جان لیں گے کہ اب جن کو جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں رہیں گے، اور جن کو جنت مل چکی ہے، سبحان اللہ، وہ کبھی جنت سے نہ نکالے جائیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے
جنتی یہ گمان کریں گی کہ یار ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، یہ گمان کریں گے۔ لیکن جب جنتی یہ دیکھیں گے کہ دمبے کو یعنی موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، موت اب ذبح ہو چکی ہے، تو جنتی خوشی کے مارے جھوم اٹھیں گے کہ اب ہم جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، جنتیوں کی خوشی کا کیا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جہنمی جب یہ دیکھیں گے نا کہ موت اب ذبح ہو چکی ہے، تو اللہ اکبر، وہ خوف خدا سے کانپیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ لیکن جب موت ذبح ہو چکی ہے تو یقیناً اب کسی کو موت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی تھی، تم جب دنیا میں تھے تو تم نے دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارا۔ تم لوگ ماں باپ پر ظلم کرتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، غریبوں کا مال لوٹتے رہے۔ اللہ اکبر، تم لوگ علماء کرام کا احترام نہیں کرتے تھے، انہیں بے عزت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے تکبر اور گھمنڈ میں مست رہتے تھے۔ آج تم دیکھ لو، تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا، اب موت بھی ختم ہو چکی ہے، تمہاری یہ امید بھی ختم ہو گئی کہ ہم مریں گے۔ اللہ اکبر، اب تمہیں موت نہیں آنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے جاگنی کے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب جان نکلنے والی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جان نہیں نکلے گی، وہ لوگ جہنم میں ہی تڑپیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب جنت میں رہنے والے جنت میں رہیں اور دوزخ میں رہنے والے دوزخ میں رہیں۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دوزخ سے پناہ مانگے، ماں باپ پر ظلم نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ یقیناً ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔